حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں خلوص عشق محبت اور مدت کا سلیقہ استوار کیا اور نبھایا اور اس رونے کی آبیاری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رحمتوں کے، نعمتوں کے، احسانات کے کمال فضل عطا فرمائے۔ اس مبارکہ میں ہے کہ جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کی، جس نے حضرت حسنین کریمین سے محبت کا رشتہ استوار کیا، جس نے ذکر حسین کو اور فکر علی کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو قریب میں اس کے لیے لاتعداد آسانیاں اور فراوانی عطا فرمائے۔ تو ذکر حسین، ذکر علی، ذکر اہل بیت اتنی بابرکت، باکمال اور بے مثال بات ہے جس سے کوئی سی روح ایسی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ حضرتنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیر سے ہٹ کے اس کے لیے کوئی راستہ ہے۔ اور ایک وقت ایسا گزرا کہ حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے گھر میں تشریف فرما ہوئے اور فرمان علی شان عطا ہوا کہ آج رات پورے مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ حضرت علی کی مہمان ہیں۔ تو آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا اور یہ واضح اظہار شفقت رکھا کہ اس سے بڑھ کر نہ علی کے لیے کوئی بڑی سعادت ہے، نہ فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے بڑی سعادت ہے کہ نبی علیہ السلام کی ذات ہمارے مہمان ہیں۔ تو رات کو کچھ پہر گزرا تو حسن علیہ السلام اٹھے، جیسے معصوم شیخہ بچے نیند میں بیدار ہوتے ہیں تو اپنی طلب اپنی والدہ سے پیش کرتے ہیں، اسی طرح حسن علیہ السلام نے دودھ کی صورت میں اظہار قدس پیش کیا تو والدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا اٹھنے لگی تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہزادے آرام فرما ہے، اے بی بی فاطمہ زہرا آپ آرام فرمائیے، آج یہ ڈیوٹی حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ پیش کریں گے۔ تو محبت کا اور اہل بیت کی شان کے متعلق سنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا بڑا ثبوت کہ آپ آرام فرمائیں، حضور کی ذات مقدسہ حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں دودھ پیش کریں گے۔ تو رات کا وہ پہر گزر رہا تھا، آپ بیدار ہوئے، اٹھے، بکری سے دودھ نکالا، اسے اچھے سے طریقے سے برتن میں ڈالا۔ اتنی ہی دیر میں حسین علیہ السلام نے بھی شفقت اور محبت کا اظہار کیا اور واضح آواز میں عرض کیا کہ اپنی حضور حسین علیہ السلام کو بھی دودھ کی طلب ہے۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں آپ کی بارگاہ میں بھی شفقت ہوتی ہے۔ تو اس سے حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے فرمایا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو حسین علیہ السلام سے زیادہ پیار ہے اور حسن علیہ السلام سے اتنی محبت ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے کرم فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی آپ سچ فرما رہی ہیں، لیکن پہلے سوال حسن علیہ السلام نے کیا تھا، اس لیے پہلا حسن علیہ السلام کا ہے اور پھر حسین علیہ السلام کو بھی دودھ پیش کیا جائے گا۔ تو اتنی بڑی تعریف، اتنی بڑی ذات، اتنا بڑا کرم کہ اس کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر کرم پہ آرام فرما ہیں، اپنی چادر مبارک اوڑھے ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا سے آپ قیامت کے دن حضور علیہ السلام کے ساتھ
آنکھوں کی حسنین کریمین ہوئے اور یہ جو خوبصورت انداز میں چادر اوڑے آرام فرما رہے ہیں، تو یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہوئے۔ تو بہت سارے لوگوں سے بہت ساری تعریفیں ذکر حسین کی سنی، لیکن حضور علیہ السلام سے اہل بیت کی محبت کا یہ انداز واضح، کتنا خوبصورت کرم کا، رحمت کا دلیل بنی، فضیلت کی دلیل بنی کہ ہمیں اہل بیت سے کس طرح محبت رکھنی چاہیے، کس طرح محبت رکھنی چاہیے۔ وہ تعریف، ذکر اور فکر کی ترتیب نبی علیہ السلام سے کر کرنا کوئی کر سکتا تھا، نہ کر سکتا ہے، نہ کر سکے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے اہل بیت سے محبت کا کس طرح کرم عطا فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کی ایسی خوبصورت بشارت عطا فرمائی کہ آپ ہوں گی، حسنین کریمین ہوں گے، اور یہ جو چادر ہونے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں یہ ہوں گے۔ تو ہمیں اس سے ایک خوبصورت پیغام عطا ہوا کہ ہمیں ذکر اہل بیت سے، ذکر علی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی زندگیوں میں ہمیں فکر علی کو لانا چاہیے۔ گویا فکر علی کا ثبوت کیسے ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ شناسہ ہیں کہ ہماری کتنی نمازیں پوری ہوتی ہیں اور کتنا ہم دین کے اوپر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور ہمیں دین کے ساتھ دین متین کی وفاداری میں کتنا ہم نے ثبوت دیا، جس کی صورت میں حضرت علی کی فکر کہ آپ کی نماز عصر قضا ہوئی تو کیسا ذکر پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزانہ نیاز مندانہ انداز میں پیش کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کریم نے رسول علیہ السلام کے فرمان علی شان سے پھر وہ دوسرا ہوا وقت لوٹایا، اور آپ علیہ السلام نے نماز عصر کو اس وقت مقرر میں پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر جب کربلا کی نسبت سے بات سنی تو یہ بھی ثبوت ہوا اگر یہ جنگ کچھ دیر آگے بڑھ جائے تو حسین کریمین نسبت سے اولاد علی کے ثبوت کرم اور اظہار فکر اسلام میں ثابت ہوا کہ اتنی دیر جب یہ جنگ بڑھ جاتی ہے تو اس میں آپ اللہ کی بارگاہ میں سرگریز ہو کے اللہ کا شکر بجا لانا چاہتے ہیں، اس کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت پیش کرنا چاہتے ہیں، اس کی بارگاہ میں نماز کی صورت میں نوافل پیش کرنا چاہتے ہیں کہ وقت تھوڑا سا طویل ہو جائے۔ تو یہ ہے فکر علی، فکر حسین۔ کیا ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہمارے اندر ذکر حسین، ذکر علی کی محبت کے ساتھ ساتھ کیا ہم اپنی زندگیوں پہ فکر علی کو بھی عمل پیرا رکھتے ہیں، فکر حسین کو بھی عمل پیرا رکھتے ہیں، فکر اہل بیت کو بھی عمل پیرا رکھتے ہیں، دین متین کو بقا کی صورت میں، دین اسلام کو دنیا میں ہمیشہ کے لیے قائم اور قائم اور زندہ رکھنے کی صورت میں انہوں نے لازوال قربانیوں پر نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم فکر حسین اور فکر علی کو کتنا عمل میں رکھتے ہیں۔ اس سے واضح سبب، واضح دلیل، واضح ارشاد کریمین ملتا ہے کہ ذکر حسین کے ساتھ، ذکر اہل بیت کے ساتھ زندگیوں کو، دین کو، حقیقت کو تب بقا ملے گی جب ہم فکر حسین، فکر اہل بیت اور فکر علی کے ساتھ خود کو جوڑیں گے۔ تو اس کا واضح ثبوت یہ ہوا کہ ہمیں نماز کے ساتھ خود کو جوڑنا چاہیے، ہمیں ذکر خیر کے ساتھ خود کو جوڑنا چاہیے، ہمیں حضور علیہ السلام کی ذات و برکت کے ساتھ انس، عشق، محبت اور اہل بیت کے ثبوت کو قائم رکھنے کی صورت میں یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ہمیں فکر اسلام، فکر دین اور فکر عمل آخرت کو قائم رکھ کے اپنی زندگیوں کو حضور علیہ السلام کے فرمان علی شان اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان علی شان پہ عمل کر کے دنیا اور آخرت میں بقا پانے والے ہم بن سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔